السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہو وعلیکم السلام۔ شاباش، سیکھ جائیں گے ہے نا، اٹ ٹیکس ٹائم لیکن ہم سیکھ جائیں گے ہے نا بھائی۔ میم پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اور ہم سب جو یہاں موجود ہیں وہ کس لیے موجود ہیں؟ ہمارے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لیے، یعنی ہم سب سیکھ رہے ہیں اس پروگرام کی ARYQ TV کی وساطت سے، کہ جس کا ٹائٹل ہے، جس کا سرنامہ ہے ہمارے غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ پھر بولو ہمارے غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، میں بھی کچھ آپ سے سیکھ رہی ہوں اور کچھ باتیں آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ ذکر ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں، فرینڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے نا بھائی۔ اور یہ جو دوستی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں ملتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ ہے نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی دوستی انہیں عطا ہو گئی ہے نا، ہے نا۔ اولیاء اللہ ہیں یہ۔ کون ہے یہ؟ اولیاء اللہ۔ اور کیسے بنے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو بنیادی نقطہ ہے، یعنی ان کی جو پیش نظر اور پیش نگاہ بات ہے، وہ کیا ہے؟ رضا الہی۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہر کام کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اور پیش نگاہ پیش نظر کیا رہتا ہے؟ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب کا طریقہ، ہے نا بھائی۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو یہ ہمیشہ پیش نگاہ رکھتے ہیں، یعنی ان کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا سنہ آف ہولی پروفٹ ہوتا ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہ علم حاصل کرتے ہیں، ہے نا بھائی۔ اور یہ شریعت پہ کاربند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تبھی تو یہ اللہ کے دوست بنتے ہیں، ایسے تھوڑی دوستی مل جاتی ہے اللہ کی۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ اچھا، اور آج ایک اور ان کا وصف جو کہ اولیاء اللہ کا وصف ہے، وہ میں آپ سے اہل اللہ کی جماعت کا، یہ بڑا بہترین وصف ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ وہ کیا ہے؟ معاف کر دینا، یعنی فارگیونیس، ٹھیک ہے، یعنی ٹو فارگیو ادرس، دوسروں کو معاف کر دینا۔ اور ایسے ہی نہیں کہ کچھ بچ نہیں رہا، چاروں ناچار معاف کر دیا، نہیں، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی معافی کا ذکر جو ہے بار بار قرآن میں بھی فرماتا ہے، اور وہ خود معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والے کو یا معافی دینے کو یا معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو یا معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات ہم تک جو ہے وہ کن کی وساطت سے پہنچی؟ اللہ کے حبیب تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پہنچی، ہے نا بھائی۔ سب سے زیادہ یعنی ہم تک جو پیغام اللہ کا پہنچایا ہے وہ کس نے پہنچایا؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی پہ نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آپ نے طاقت رکھتے ہوئے، اقتدار ہے ہاتھ میں، ہے بھائی، اور آپ فل پاور میں ہیں، اور فتح مکہ کا موقع ہے، اور دشمنوں کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب۔ ہمارے پیارے نبی بھی بیٹا رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے جہان کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ کے حبیب کے بعد اللہ کے حبیب جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے ان کی تعلیمات کے زیر سایہ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم کن سے سیکھتے ہیں؟ یعنی ان کے بعد اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اور پھر درجہ بدرجہ ہم کہاں تک پہنچتے ہیں؟ صلحائے امت تک، صوفیہ صافیہ کی جماعت تک، ہے نا، اولیاء اللہ تک۔
اولیاء کرام تک، یعنی یہ کریم ذی رتبہ اشخاص تک، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑے آنریبل لوگ ہیں، ہے نا بھائی؟ کون ہے یہ؟ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے دوستوں کی جماعت، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب۔ اس کا چاند آتے ہی شخصیت کون سی ذہن میں آتی ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ جن کا نام کیا ہے؟ خواجہ نواز رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب 632 ہجری تو وصال چل گئے اور آپ کا مزار اجمیر شریف انڈیا میں ہے۔ نام کون بتائے گا آپ کا بھائی؟ یہ چھوٹی سی جو بچی بیٹھی ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی، جی آپ بتائیں گی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام؟ حسن۔ حسن، سبحان اللہ کہیے بھائی۔ اور آپ کے والد گرامی کا کیا اسم مبارک ہے؟ غیاث الدین حسن۔ غیاث الدین حسن۔ شاباش بھائی، سبحان اللہ کہو۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات کا، یعنی ان کی جب ہم سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اہم وصف، ایک اہم کوالٹی جو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ معاف کر دینا، ٹھیک ہے، ٹو forgive others، یعنی forgiveness۔ یہ ایسا عمل ہے جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے حبیب کی میں نے مثال دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب دشمنوں کو طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسی طرح بیائی نہیں جو اللہ کے حبیب کو ماننے والے ہیں، یعنی ہم اگر ذکر کریں صلح امت کا، اگر ہم ذکر کریں اولیاء کرام کا، تو یہ بھی اللہ یقیناً حضور کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں نا، سختی سے شریعت پہ کاربند ہیں، تو یہ بھی اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، خالصاً لوجہ اللہ، خوشی، یعنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کسی سے محبت کر رہے ہیں وہ بھی کس کے لیے؟ کسی سے دشمنی کر رہے ہیں، کسی کو برا سمجھ رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ، اپنے لیے نہیں، کچھ بھی اپنے لیے نہیں کرتے، ہے نا۔ تو جناب کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کا دشمن تھا، اس نے ایک بندے کو کوئی کسی چیز کے عوض بھیجا کہ آپ جا کے انہیں قتل کر دیجئے، اور ان کے ہاتھ میں کیا دے دیا؟ ایک خنجر۔ خنجر سمجھتے ہو؟ قتل کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے نا بھائی؟ خنجر ہوتا ہے ایک بڑی سی چھری، سمجھ گئے؟ نائف دیکھیے کچن میں، وہ بڑی والی جو ہوتی ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ خنجر۔ وہ بھیج دی بھائی، جو بڑی پوائنٹڈ اور بڑی شارپ ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور یہ وہ بندہ جو ہے نا وہ ایسے خنجر کو چھپا کے اور آ گیا۔ آپ حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، حجرہ مبارکہ میں۔ حجرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کمرہ یا وہ خاص جگہ کہ جہاں پہ اللہ کے ولی یا کوئی بھی نیک بندہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کمرہ ان کے گھر کا، یا گھر کا ہی چھوٹا سا حصہ اس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ جی وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ، وہ محض عبادت تھے، لیکن بیٹا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو بصیرت دی ہوتی ہے، وہ بصیرت کی آنکھوں سے، یعنی اس کو اس طرح سمجھ لو کہ ان کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات یا نہیں سمجھ آ رہی؟ انہوں نے محسوس کر لیا کہ کوئی ان کے حجرے میں داخل ہوا ہے، ان کے کمرے میں، ان کے روم میں انٹر ہوا ہے نا، اور وہ بڑے ہوشیاری کے ساتھ آہستہ آہستہ آ رہا تھا، ہے نا، لیکن آپ محسوس کر گئے کہ کوئی آیا ہے کمرے میں، حالانکہ آپ اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے کہا آ جاؤ، مسکرائے اور کہا آ جاؤ، جس ارادے سے آئے ہو وہ کر ڈالو۔ کیا کہا؟ اندر آ جاؤ، جس ارادے کو لے کے حاضر ہوئے ہو، جس ارادے سے آئے ہو وہ کر ڈالو۔ اب وہ شخص تو سٹ پٹا گیا بھائی، گھبرا گیا کہ میں تو اتنا چلاک بن کے آہستہ آہستہ آ رہا ہوں اور یہ تو بھاگ گئے، میرا کچھ جو بھی میرا ارادہ ہے ان کو تو پتہ چل گیا۔ اسے کیا پتا کہ اللہ کی ولی کی نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے، زبان میں تاثیر ہوتی ہے، قول و فعل میں تاثیر ہوتی ہے، عمل میں تاثیر ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ آ رہی بیٹا؟ ہوتی ہے نا۔ کیا اللہ کے ولی آج کے دور میں موجود ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، ہر دور میں اللہ کے پیارے موجود ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ آ رہی ہے؟ اچھا، اب وہ جو ہے نا وہ پہچان جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بھائی جو کرنے آئے ہو کر گزرو۔ وہ سٹ پٹا جاتا ہے، جو خنجر ہاتھ میں ہوتا ہے وہ نیچے، وہ خنجر نیچے، اب خنجر تو گر گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا، جو کرنے آئے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ تو اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے کہ بھئی میں تو وہ خنجر آلریڈی وہ تو گرا چکا ہوں، مفہوم عرض کر رہی ہوں کیونکہ خاکہ کھینچنا ہے واقعے کا۔
اس کے بعد جب اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پہ کوئی تلخی، کوئی غصہ، کوئی انتقام کی آگ، کوئی بدلہ، ریونج، there was nothing، یعنی on his face، ان کے فیس پہ کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہر چیز کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ان کو معلوم تھا نا کہ یہ شخص جس ارادے سے آیا ہے وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ والے زندگی اور موت کا اختیار کلی طور پہ کس کے ہاتھ سمجھتے ہیں؟ تو کیا ہمیں کوئی مار سکتا ہے اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو؟ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو؟ تو ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ کی رضا ہوگی تو مجھے نقصان پہنچے گا، نہیں ہوگی تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے وہ مطمئن تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب اگر ہم اپنی امیدیں اللہ سے لگائیں تو کیا ہم پریشان حال رہیں گے؟ یہ بے چینی، اینزائٹی، گھبراہٹ، ڈپریشن، آج کل اتنے سے بچے اتنے پریشان ہیں، ہے نا؟ کبھی اسٹڈیز کو لے کے پریشان ہیں، کبھی کوئی ان کا گیم نہیں چل رہا تو پریشان ہے کہ لیپ ٹاپ کو زور زور سے ہاتھ مار رہے ہیں، ٹیبلٹس بیچاریوں کا حشر ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ یہ تو گیم ہی نہیں چل رہا، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو وائی فائی کے سگنل ہیں وہ کہاں سے جڑ جائیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں بغیر، اچھا یہ سمجھ لو کہ پوری دنیا جو ہے نا، ایک جیسے انٹرنیٹ کے سگنلز آل اوور دی ورلڈ آتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پوری دنیا پہ محیط ہے. اس کی رحمت پوری دنیا کو محیط ہے، گھیرے ہوئے. جس کے پاس پاسورڈ ہوگا وہ ڈالے گا اور اس کو سگنلز ملنا شروع ہو جائیں گے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آ رہی ہے؟ پاسورڈ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو تو نگاہ ہوگی، کرم ہوگا اللہ کا، پھر ہمارا لیپ ٹاپ بھی اچھا کام کرے گا. لیکن سارا ٹائم لیپ ٹاپ کو نہیں دینا، تھوڑا سا کھیلو، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، اسٹڈیز بھی کرو. اللہ کے ولیوں نے دنیاوی تعلیم بھی نہیں چھوڑی، دینی تعلیم بھی نہیں چھوڑی، ہے نا بھائی؟ علوم حاصل کیے نا، پہلے علوم پہ دسترس حاصل کی، پھر گئے دوسری منازل طے کرنے کے لیے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا بھی بہت ضروری ہے. آپ نے اسے معاف کیا تو پتہ اس کا اثر کیا ہوا بیٹا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، آپ کا ارادت مند ہو گیا، آپ کا عقیدت مند ہو گیا، آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا، اور پھر ایک زندگی کا طویل عرصہ اس نے آپ کی خدمت میں گزارا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پھر زندگی کا ایک طویل عرصہ اس نے کس کی خدمت میں گزارا؟ نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج ہم نے کیا میسیجز لیے، مجھے کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا میسیجز؟ بتاؤ. کہ ہمیں دوسروں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کر دینا چاہیے. شاباش، ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. اور کوئی میسیج آپ بتاؤ. اللہ کے جو ولی تھے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے، تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے اور بدلہ نہیں لینا چاہیے. اور بدلہ نہیں لینا چاہیے. یعنی اللہ کے جو ولی ہیں وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی جان جاتے تھے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئیں یا مجھے نقصان پہنچانے کے غرض سے آئیں، لیکن ان کا اتنا اسٹرانگ بلیف تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کہ مجھے کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، وہ انتقام نہیں لیتے. تو ہمیں بھی اپنے دوستوں کو، جی بیٹا ان کو مائک دو، اور اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے. ایمان رکھنا چاہیے. جس کا مومن کیا ایمان کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان ہے نا. ہر چیز اسی کی طرف سے ہے. اچھائی، اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے ہے. اس کو ٹالنے پہ بھی کون قادر ہے؟ اللہ قادر ہے. تو ہم خوش رہیں گے نا پھر. جنہوں نے آزمائش ڈالی ہے وہی پھر ختم رہیں گے آزمائش. ہاں شاباش، کہو سبحان اللہ. سبحان اور ایک مرتبہ اپنے آپ کے لیے بھی کہو سبحان اللہ. تم لوگ بہت اچھے بچے. سبحان اللہ. ایسے ہی اچھی باتیں ہمیں آگے دوسرے بچوں کو بھی پہنچانی ہے نا بھائی. اپنے دوستوں کو معاف کرنا ہے، ان سے فائٹ نہیں کرنی، انہیں بلی نہیں کرنا ہے نا. لڑکے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی پھڈا ہو جائے، کوئی فائٹ ہو جائے تو اسے معاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے. معاف کرنے میں بڑی یعنی برکت بھی ہے اور اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی ساتھیوں. بس آج کی نشست کو میں یہیں سمیٹ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں آخر میں ایک خواجہ صاحب کی منقبت شامل کی جائے.
آپ سنائیں گے؟ آپ جیسے کر رہے ہیں، چلے ان کو مائک دیجیے، یا ہمیں منقبت سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ خواجہ، خواجہ، خواجہ. یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ، شرما گئے ہیں جس کے آگے چاند تارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی، تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی، تو نے قربان تیرے جب تڑپ کے غم پکارے خواجہ، قربان تیرے جب تڑپ کے غم پکارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. خواجہ، 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 خواجہ. یاد میں